السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست فیاض پاکستان والا۔ آج ایک بار پھر اس لائیو سیشن میں آج ہم پھر اپنے ایک بہت اچھے دوست سے ملاقات کریں گے جن کا نام ہے محمد عمر عثمان عمر لائیو والا، اور ان کا تعلق جو ہے ملتان سے ہے، اور یہ بات کرتے ہیں تبدیلی مجھ سے۔ تو ابھی ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی ہم ان سے کنیکٹ ہوں گے پھر ہم ان کے بارے میں تفصیل جانیں گے اور آپ سے بھی شیئر کریں گے۔ مین وائل جو ویورز اور جو دوست ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ آپ بھی اور آپ کے جاننے والے بھی، آپ کے دوست بھی جو ہے عمر لائیو والا کی گفتگو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ابھی ہم نے ان کو ریکویسٹ سینڈ کر دی ہے، جیسے ہی وہ ہمیں کنیکٹ کرتے ہیں پھر ہم ان سے مزید جانیں گے کہ یہ آخر کیا معاملہ ہے، تبدیلی مجھ سے کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ فی الحال ریکویسٹ سینڈ کری تھی لیکن ابھی تک وہ اوکے نہیں ہوئی۔ ہم دوبارہ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں تاکہ جو ہے ہم ان سے جلد کنیکٹ ہو سکیں اور پھر ہم اس حوالے سے ان سے بات کر سکیں۔ جو فرینڈس نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جب ہم عمر لائیو والے سے کنیکٹ ہو جائیں تو ہم ان کے بارے میں جان سکیں ہیں، اور آپ بھی ان کے بارے میں جان سکیں کہ وہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کا کیا مشن ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آئی تھنک عمر بھائی کچھ پرابلم آ رہی ہے، میں آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں۔ لیٹس سی کہ یہ اس دفعہ کنیکٹ ہو جائے گا۔ یہ اکثر اس طرح کی فیس بک پہ پرابلم آتی ہے کہ بعض دفعہ ہم کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈیو ٹو ٹیکنیکل ایشوز، ڈیو ٹو انٹرنیٹ اور ڈیو ٹو سم ادر ریزنس ہم کنیکٹ نہیں کر پاتے، بٹ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے اور ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تاکہ ہم ان سے بات سکیں، ان کے بارے میں جان سکیں اور انہیں پہچان سکیں۔ اچھا عمر لائیو والا صاحب، اگر آپ مجھے ریکویسٹ سینڈ کریں دین میں چیک کروں کہ ایشو کیا ہے، کیونکہ کچھ پرابلم آ رہا ہے اور یہ ایرر دے رہا ہے کہ وی کین ناٹ گو لائیو ایٹ دی مومنٹ۔ آئی ڈونٹ نو کیا ایشو ہے کہ ایشو اس طرح کا آتا رہتا ہے بعض دفعہ، اور لیٹس سی کہ کتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں کنیکٹ کرنے میں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ایک دفعہ اس فیس بک ایپ کو بند کر کے ریسٹارٹ کر لیں، تاکہ اگر کوئی ایشو آ رہا ہو تو ہم وہ ایک دفعہ ریسٹارٹ کرنے سے ریزالو ہو سکے۔ مین وائل ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کا، صرف آپ کا، اور آپ کے لیے یہاں پر آئے ہیں تاکہ ہم آپ سے بات کر سکیں اور آپ کے بارے میں مزید جان سکیں۔ تو آپ جلد سے جلد کنیکٹ ہو جائیے۔ اگین میں نے آپ کو ریکویسٹ سینڈ کر دی ہے ایڈنگ، آپ مجھے میسیج ضرور کیجیے اگر آپ کے پاس ایشو آ رہا ہے یا آپ کی سائٹ پہ کیا پرابلمز آ رہی ہیں، تاکہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اس کو کنیکٹ کر سکیں۔ عمر لائیو والا میں آپ کو ریکویسٹ سینڈ کر رہا ہوں، یہ ایڈنگ پہ بھی جاتا ہے بٹ یہ الاؤ نہیں کر رہا، کہ جسٹ ایڈنگ میسیج آ رہا ہے اور آپ سے کنیکٹ نہیں پا رہا، اور جب یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، ایڈنگ سے ہٹ جاتا ہے ایڈنگ کا میسیج، تو اس میں ایرر آ جاتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیا ایشو ہو سکتا ہے، نیٹ کا کوئی ایشو ہو، کوئی پرابلم ہو، تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے ایک دفعہ فیس بک اپنا ریسٹارٹ کر لیں، تاکہ کنیکشن فیلڈ آ رہا ہے بیسیکلی، آپ ایک دفعہ اپنا فیس بک ریسٹارٹ کر لیں تاکہ اگر کچھ پرابلم آ رہی ہو تو وہ ریزالو ہو جائے۔ اوکے، مین وائل میں آپ کو دوبارہ ریکویسٹ سینڈ کرتا ہوں، لیٹس سی کہ اس دفعہ سب اوکے ہو جائے۔ ہم ویٹ کر رہے ہیں عمر لائیو والا کا کہ ہم ان سے کنیکٹ ہو سکیں، لیکن انٹرنیٹ کا کچھ ایشو ہے، کچھ ٹیکنیکل ایررز ہیں جس کی وجہ سے ہم ان سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے۔ اگر کنیکشن فیلڈ آ رہا ہے عمر لائیو والا صاحب، کنیکشن فیلڈ آ رہا ہے بار بار، ایک بار پھر ہم ریکویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ علی رضا فار یور لائکنیس، یو آر موسٹ ویلکم مسٹر رابعہ ناصر محمود اوور دس شو۔ الحمدللہ
آئی ایم ویری گڈ علی رضا بھائی. کرنٹلی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم فی الحال کوشش کر رہے ہیں کہ عمیلا والے سے کنیکٹ ہو سکیں دوبارہ، لیکن کنیکٹ نہیں ہو پا رہے. لیٹس سی کہ اس دفعہ میں ان کی ریکویسٹ بھی اپروو کر رہا ہوں. کنیکٹ ہو رہا ہے. یو گاٹ لیپ ٹاپ، کانگریچولیشنس. وچ لیپ ٹاپ؟ آئی ڈونٹ نو کون سے لیپ ٹاپ کی بات کریں. فی الحال تو ایسی کوئی چیز نہیں ملی ہے مجھے. تھینک یو سو مچ. فائنلی ہم عمر لائیو والے سے کنیکٹ ہو چکے ہیں. موسٹ ویلکم. میں السلام علیکم عمر لائیو والا، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ فرسٹ کلاس. آپ ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ. چلیں تھینک یو سو مچ. کافی دیر بعد کنیکشن ہوا، لیکن جب دل کو دل سے راہ ہوتی ہے اور کوشش جاری رکھتے ہیں تو کنیکشن ہو ہی جاتا ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ بے شک بے شک. آریہ بیلا ہمارے ساتھ ایک ویورز ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کیسے ہو بھائی، کون سے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے تبدیلی مجھ سے. ہم ان کے بارے میں جانیں گے کہ ٹاپک کیا ہے، کیوں ہے، اور اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے. سب سے پہلے تو ہمارے دوستوں سے آپ اپنا تعارف کرائیے، اور اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ فارمل شروع کریں، میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اپنی پروفائل پہ بھی شیئر کر دیں تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی بات سن سکیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے میرے لیے اپنا قیمتی وقت آپ نے شیئر کیا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور تعارف اس انداز سے شروع کروں گا کہ میں ایک ادنا سا انسان ہوں. کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے انوائرمنٹ میں پازیٹیو ہوپس کے اوپر کام کر سکوں. میرا جو ادارہ ہے اس کا نام ہے لیٹس آئی ایم کے نام سے، اور میرا جو سلوگن ہے وہ ہے لیٹس گرو ٹوگیدر. یہ میرا ادارہ ہے، اس کا میں نے جو لوگو ہے اور اس کے نیچے اس کا سلوگن ہے لیٹس گرو ٹوگیدر. یعنی کہ اس کے نام سے آپ یہ سمجھ سک رہے ہوں گے کہ میری کوئی بھی کوشش اور کوئی بھی کاوش میرے ساتھ رہنے والے لوگوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور یہی اس ادارے کا مقصد ہے کہ گریجویٹس، بیسیکلی ہم نے یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے طور پہ شروع کیا تھا آج سے تقریباً 1 سال پہلے، کہ وہ اسٹوڈنٹس جو پروفیشنل لائف میں آتے ہیں اور ان کو گائیڈ لائن نہیں ملتی کہ ہاؤ ٹو اپلائی آن اینی جاب اور اینی مطلب وہ جس طریقے سے اپنی پروفیشنل لائف کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے چیزیں جو ہے وہ ہو نہیں رہی ہوتی ہیں، اور ان کو گائیڈ لائن جو ہے وہ پرووائڈ نہیں ہو پاتی. تو یہ ادارہ ہم نے بنایا تھا کہ بیسکلی ریسرچ کر سکیں ہم لوگ کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ پازیٹیوٹی شیئر کی جا سکتی ہے، کس طریقے سے انہیں ایکسیپٹیبل بنایا جا سکتا ہے. ہمارا ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں جو ہم شیئر کر رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، جس کے اندر ان کے نام سے ہی آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. پہلی جو پروڈکٹ ہے وہ ہے سیل یور سیلف ٹو دا مارکیٹ. یعنی کہ آپ کس طریقے سے، کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو لوگ جو ہے وہ ہائر کریں گے، لوگ آپ کو پے کریں گے. کیا وہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ اپنے اندر آپ کو کریٹ کرنی پڑیں گی، یا وہ سکلز کون سی ہوں گی جس سے انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائے گا، یا آپ کو وہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے گا. تو یہ دونوں چیزیں ان کی ٹریننگ تھی. اس کے بعد جو ہے ہم لوگ انٹرپرینیورل اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے طور پہ ہم نے پھر شروع کیا کام کرنا. جب ہمیں پتہ چلا کہ اسٹوڈنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو بزنس سے ریلیٹڈ ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرنا، ان کو ریسرچ میتھڈ پرووائڈ کرنا کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے بزنس. بیسکلی 3 چیزیں ہیں اس پروڈکٹ کے اندر جو ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے. وہ یہ تھی کہ سب سے پہلی چیز وٹ دے وانٹ ٹو ڈو، اور نیکسٹ جو چیز تھی وٹ دے کین ڈو. ان دونوں چیزوں کا پہلے ہم بلینڈ کرتے تھے. اس کے بعد ہم لوگ بتاتے تھے کہ یار اف یو ہیو ریفرنس فار دیٹ پرٹیکولر بزنس اور پرٹیکولر پروڈکٹ، تو ان 3 چیزوں کا بلینڈ بنانے کے بعد ہم لوگ اس اسٹوڈنٹ کو کہتے تھے کہ یار اب آپ اس چیز کے لیے ٹرائی کریں. بیسیکلی یہ وہ تمام سٹیپس ہیں جو ہم عام طور پر سکپ کر جاتے ہیں اگر ہم ایک را فارم میں اگر کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں. تو ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہم اسٹڈی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ فیلئر یا اسٹرگل زیادہ ہوتی ہے. فیلئر نہیں کہہ سکتے، اسٹرگل زیادہ ہوتی ہے. تو ہم بیسکلی اس اسٹرگل کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انوائرمنٹ میں. اور بیسک مقصد جو ہے وہ صرف ایک ہے، وہ ہے اسمائلز کو ڈلیور کرنا. کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو زندگی آپ گزار رہے ہیں وہ بہترین ہے، اور اس سے بہتر نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی ہے جس میں آپ جو ضرورتیں ہیں نا، یہ جتنی ہماری دوڑ ہے یہ ہماری ضرورتوں کی دوڑ نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات کی دوڑ ہے. جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ اللہ پاک پوری کر رہا ہے، وہ 100% پوری کر رہا ہے، وہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے.
جو ہماری خواہشات ہیں اس کو ہم نے اپنے بیسیکلی جو چیزیں ہماری جو لمٹس ہیں اس کے اندر ہم نے جو ہے اس کو لے کر آنا ہے. اور یہی وہ بیسیکلی سوشل ٹریننگ سیشن ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں, لیکن اصلی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ ہوپ ڈلیور کر رہے ہیں, ہم لوگ اپریسیشن ڈلیور کر رہے ہیں. ہم صرف ایک بات کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے انوائرمنٹ میں کسی سے بھی ملیں, کسی کے ساتھ بھی آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کریں. جتنا زیادہ آپ اپنی ایکسیپٹیبلٹی انکریز کریں گے اتنا زیادہ انوائرمنٹ آپ کو ایکسیپٹیبل ہو جائے گا, یا آپ کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے گا. اور اس سے کیا ہوگا, اس سے بیسیکلی آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہو نا, جس چیز کے اوپر آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہو, وہ مقصد آپ کا پورا ہو سکے گا. تو یہ سارا چیزیں ہیں جس کو ہم بیسیکلی اپنی آرگنائزیشن میں کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں بہترین, بہت اچھی بات ہے. لیکن مجھے جو ہے آپ یہ چیز کلیئر کریں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ تبدیلی مجھ سے, تو وہ کس طرح سے پاسبل ہے؟ ایک تو وہ تبدیلی ہے جو عمران خان صاحب لے کر آ رہے ہیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ چکی ہے, لیکن آپ کون سی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, اس بارے میں ذرا بتائیے گا. اصل میں میرا جو یقین ہے وہ اس بات پہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ تبدیلی مجھ سے کی ہی بات کرتے ہیں. وہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے نا, وہ جس بھی چیز کی تبدیلی کی بات کریں گے, وہ پہلے اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یار اب اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے. انہوں نے اپنی زندگی جو گزاری ہے نا, اس کے اندر ہر جگہ پر انہوں نے چیزیں ٹرائی کی ہیں, اور ٹرائی کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا ہے کہ یار یہ چیزیں کام آئی ہیں یا نہیں آئی. اگر انہوں نے جو چیزیں انہوں نے کی اس سے انہوں نے پروگرس حاصل کی, تو انہوں نے اس کو اور بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کی. اور اگر غلطی ہوئی تو اس کو دوبارہ ریکور کر کے اور بتایا کہ یار میرے سے غلطی ہوگی, اب دوبارہ میں جو ہے کوشش کر رہا ہوں. تو تبدیلی مجھ سے جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک جرنی ہے جس کے اوپر ہم لوگ جو کہہ رہے تھے نا کہ لیٹس گرو ٹوگیدر, ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں, جتنا انوائرمنٹ ہے ہمارے اس کو بیسیکلی ٹرین کر سکیں پازیٹیو کے اوپر. تو تبدیلی مجھ سے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں ایک قدم بھی اٹھاتا ہوں نا بہتری کا, اگر مجھے لگتا ہے کہ یار یہ میں نے کچھ ایسا کیا جو میں نے آج تک نہیں کیا تھا, اگر میں کسی کو 1% خوشی بھی دے دیتا ہوں, تو یہ تبدیلی مجھ سے ہے. تو یہ ہیش ٹیگ بیسیکلی ہم نے شیئر کیا تھا کہ آپ جب بھی کوئی کوشش کریں اور آپ کو لگے کہ یار یہ میں نے کوئی ایسی کوشش کی ہے جو میں نے آج تک پہلے کبھی نہیں کہی, تو بیسیکلی موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنے انوائرمنٹ کو آپ تبدیلی مجھ سے کا ہیش ٹیگ یوز کر سکتے ہیں. اور بیسیکلی تبدیلی ہے بھی مجھ سے. اگر ایک انسان, ہم لوگ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ تبدیلی چاہتے ہیں, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا انوائرمنٹ میں ساری چیزیں صحیح ہو جائیں, لیکن ہم اپنے اوپر اصل میں ہم لوگ وہ کوشش نہیں کر پا رہے ہوتے. ایک بڑا ہی زبردست قسم کا آپ سے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں, ان کے والد صاحب مجھے ملے, اور ہم لوگ جو ہے نا واک پر جا رہے تھے, رات کا ٹائم تھا, واک پر ہم لوگ جا رہے تھے. تو ہم نے ایک ہمارے ساتھ سے نا موٹر سائیکل رکشا گزرا, اس کی لائٹ جو تھی نا وہ آف تھی, ہمیں وہ نظر نہیں آیا. تو انکل نے جب اس انکل نے اسے دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ اس کی جو ہے لائٹ آف ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یار جلدی سے اس کے پیچھے جو ہے نا لے کر چلو, مجھے اس سے بات کرنی ہے. میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے کہ بھئی انہوں نے یہ رکشا دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یار میں نے اس سے بات کرنی ہے. ہم نے رکشا لیا اور ہم اس کے پیچھے ہو گئے. ہم نے کہا کہ یار اس رکشے کو روکنا ہے آپ نے. رکشے والا بھی سمجھا بھائی کوئی مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ پیچھے جا رہے ہیں. ہم لوگ بہرحال اس کو تقریباً 2 یا 1 یا 1.5 منٹ کی ہم نے ڈرائیو کی, اور اس کو ہم نے جا کر روکا. اور پھر ہم نے اسے یہ نہیں کہا کہ یار آپ کی لائٹ آف ہے. ہم نے کیا کیا, انکل نے اپنی جیب سے 200 روپے نکالے اور وہ 200 روپے اسے دیے, اور اسے کہا یار یہ لائٹ ٹھیک کروا. اب یہ ہے تبدیلی مجھ سے. تو ہمیں بیسیکلی اپنا پارٹ ادا کرنا ہے. جہاں پر بھی ہمیں خرابی نظر آئے نا, پہلے اپنی جیب سے ہم نے لگانا ہے, پہلے ہم نے خود دیکھنا ہے کہ یار ہم کس طریقے سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. پھر ہم نے کسی اور کی طرف, اپنے گورنمنٹ تک کو بھی ہم نے جو ہے وہ بلیم نہیں کرنا, گورنمنٹ تک کو بھی نہیں ہم نے کہنا کہ یار یہ چیزیں کیوں نہیں ہوئی. ہم نے ساری چیزیں اپنے آپ سے شروع کرنی ہے. ویل سیڈ, ویل سیڈ, آپ نے بڑی زبردست بات کری. تبدیلی مجھ سے کا مقصد ہی بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کسی اور کو بولیں اس سے پہلے کہ آپ اپنے آپ سے شروع کریں, اور اپنی طرف سے کوششیں کرتے رہیں گے تاکہ چیزیں بہتر ہوتی چلیے. اچھا, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا ادارہ جو ہے انٹرپرینورشپ اور لوگوں کی مدد کرتا ہے جابس ڈھونڈنے میں, تو ہمیں ذرا اس بارے میں گائیڈ کیجیے گا کہ آپ کس طرح سے جو ہے ان بچوں کو جو ابھی گریجویشن یا ماسٹرز کر رہے ہیں یا اس سے فارغ ہو چکے ہیں یا
جو لوگوں نے ابھی ابھی اپنا کیریئر سٹارٹ کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کیریئر کو بہتر طریقے سے لے کر چل سکیں اور صحیح ڈائریکشن میں جا سکیں، اس حوالے سے آپ ان کو کیا گائیڈنس دیں گے؟ اچھا، اصل میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ جاب ڈھونڈنے میں مدد نہیں کرتے. ہم لوگ بیسیکلی ان کو اس چیز کے اوپر یقین دلاتے ہیں کہ یار یو کین ڈو اٹ. صرف ہم یہ بتاتے ہیں، باقی سب کچھ وہ لوگ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہماری کاؤنسلنگ سروسز بھی ہیں جس کے اندر ہم کوئی بات نہیں کرتے. ہم اپنے کلائنٹس کو بتا دیتے ہیں کہ یار آپ کو ہم نے جب ان کو اپنی جو پرابلم ہے وہ خود سالو کر چکے ہوتے ہیں نا، تب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یار یہ پرابلم خود سالو کی ہے. تو اصل میں جو بیسک اسنس ہے نا، وہ ہمارا یہ اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے. میں آج آپ کے اس خوبصورت سیشن کے توسط سے تمام لوگوں سے یہ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنے اوپر یقین کریں. ٹرسٹ آن یور سیلف. آپ نے جتنے بھی نئے گریجویٹ مارکیٹ میں آنے والے، میں ان کو صرف ایک بات کہوں گا کہ ڈونٹ ایکسپیکٹ مچ فرام دا مارکیٹ. مارکیٹ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں. ایکسپیکٹ یہ کریں کہ ہاؤ مچ یو آر گوئنگ ٹو ڈو فار دا مارکیٹ. آپ مارکیٹ کے لیے کتنا بہتر پرفارم کریں گے، آپ بہتر کتنا کوشش کریں گے. کم سے کم ترین میں اپنے پیشن سے ریلیٹڈ جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جس فیلڈ سے آپ ریلیٹڈ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ مت سوچیں کہ کتنی پے مل رہی ہے. آپ یہ سوچیں کہ یار آپ کو ایکسپوئر مل رہا ہے، آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم مل رہا ہے جہاں پر آپ اس ادارے کی ترقی کر سکتے ہو. اپنی ترقی کا مت سوچیں پہلے ایک سال یہ سوچیں کہ جس ادارے میں آپ جا رہے ہیں ادھر آپ نے 20 اور بندوں کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے. اگر ہمارے تمام گریجویٹس، اگر ہمارے تمام مینیجرز، اگر ہمارے تمام کام کرنے والے یہ مان لیں آج کہ ہم نے جاب اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے، تو 1 کروڑ کیا 2 کروڑ کیا جتنی آرگنائزیشن ہیں وہ تمام آرگنائزیشن 100+ جابس جو ہے وہ کریٹ کر سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ پوٹینشیل ہے، مارکیٹ کے اندر پوٹینشیل ہے، ہر جگہ نیڈ اویلیبل ہے، ہم لوگ پرفارم کر سکتے ہیں. ہم لوگوں نے صرف اپنے جو ہماری اندر کی جو کوشش ہے نا اس کو دوبارہ جو ہے وہ انیشلائز کرنا ہے. تو کنکلوژن اس بات کا یہ ہے کہ جتنے بھی گریجویٹس آپ ہماری یہ بات سن رہے ہیں ان کو صرف ایک ریکویسٹ کروں گا، زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں مارکیٹ سے. یہ مت سوچیں کہ یار آج آپ کو گھومنے والی چیئر مل جائے گی، آپ کا اپنا کمرہ ہوگا، وہاں پر جا کر جو ہے آپ نے صرف سائن کرنا ہوگا اور رات کو ایک لنچ ہوگا، اس کے بعد گھر چلے جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو بچے آتے ہیں ان کو بتایا یہ جاتا ہے کہ جی آج آپ نے اب ایم ایس کر لی ہے، آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، اب جو ہے نا آپ کو ایک کمرہ ملے گا، اس کے اندر اے سی لگا ہوا ہوگا، آپ نے جاننا ہوگا، آپ 2-3 کالز اٹھائیں گے، 4-5 پیپرز کے اوپر سائن کریں گے اور رات کو ایک ڈنر وہ کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد آپ گھر چلے جائیں گے. تو یہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے. اوریجنل لائف میں آپ کو آفس کی چیئر پہ بیٹھ رہا ہے، اگر چیئر مل جائے تو آفس پہ چیئر پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ملے گا. آپ نے ایفرٹس کرنی ہے. اچھا چلیں، بہترین چیز ہم نے سمجھائی. اچھا مجھے یہ بتائیے جو لوگ آلریڈی جابس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم وہ کس طرح سے اس چیز پہ سیٹسفائی ہو سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو جاب ہم نے گزارنی نہیں ہے، ہم نے بس 8 گھنٹے گزارنے نہیں ہیں، ہم نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے اور خوشی خوشی کرنا ہے. کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے پوچھیں، اسپیشلی اگر وہ جاب کر رہا ہو، تو ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کی جاب کیسے چل رہی ہے، تو نارملی ان کا رپلائی ہوتا ہے بس چل رہی ہے، گزارا تو کرنا ہے، گھر چلانا ہے، دیٹس اٹ. تو اس طرح لوگوں کو آپ کس طرح سے وہ اس بات پہ ریئلائز کریں کہ جاب چل نہیں رہی، گزارا نہیں کرنا ہے، جاب کو انجوائے کرنا ہے اور کچھ کر کے دکھانا ہے؟ اچھا، اس کے لیے وہی والی بات جو پہلے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی وہ یہی ہے کہ آپ نے کریٹ کرنی ہے مور جاب اپرچونٹیز. یہ آپ کی رسپانسبلٹی. اگر آپ کو ایک جاب مل گئی ہے نا، اب آپ نے اتنا بہتر اپنی آرگنائزیشن میں پرفارم کرنا ہے کہ آپ نے اور 10 بندوں کو وہاں پر جو ہے وہ آپ نے سیٹ کرنا ہے اور 10 بندوں کی اپرچونٹیز وہاں پر کریٹ کرنی ہے. اتنا اچھا بزنس دینا ہے اپنی آرگنائزیشن کو. اور جب آپ اپنے ساتھ وعدہ کرو گے نا کہ یار میں نے کوشش کر رہی ہوں اور میری وجہ سے میری آرگنائزیشن نے پرفارم کرنا ہے اور میری وجہ سے جو ہے 10 بندے اور انہوں نے ہائر کرنے ہیں، تو آپ کو مزہ آنے والا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ کو مزہ نہ آئے. بہترین، بالکل صحیح بات کریے. میرا اپنے خیال ہے کہ دائرے سے اصل میں ہم نے باہر نکلنا ہے. صحیح بات کری بالکل. میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس بات پر سوچیں تو ہماری اپنی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور ہم بے لوگوں کی شک، زندگیوں میں بے بھی شک، آسانی پیدا کرنے میں مدد کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بے آسانیاں شک، پیدا کرے گا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ بے جس شک. طرح ملتان میں رہائش پذیر ہیں،
تو جنرلی جو وہاں کے نارمل اسٹوڈنٹس ہیں اور ینگسٹرز ہیں وہ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہوں گے. لیکن آؤٹ آف دی ملتان یا پھر ود ان پہلے یہ بتائیں کہ اگر ملتان میں جو لوگ رہ رہے ہیں انہوں نے آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو کس طرح سے رابطہ کریں اور پھر آپ کا کیا شیڈولنگ ہوتی ہے, اور اگر آؤٹ سائڈ دی ملتان ہو اور وہ کس طرح کوئی آن لائن سیٹ اپ یا اس طرح کچھ کرنا چاہیں تو کیا اس طرح بارے میں آپ کے پاس انتظام ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کی اس ویڈیو کی توسط سے سب کو کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گا کہ نیکسٹ جو سپٹمبر آ رہا ہے نا، اس میں ہماری تمام آن لائن سروسز فری ہیں. یعنی کہ اگر آپ کی کاؤنسلنگ سروسز آپ لینا چاہ رہے ہو وہ بالکل فری ہیں. آپ کسی بزنس کے اوپر ریسرچ کرنا چاہ رہے ہو اس کے لیے پورا پورٹ فولیو فری ہم لوگ شیئر کر رہے ہیں. جتنی ریسرچ ہے، جتنے ٹاپکس ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہماری فری ہے. تو اسی حوالے سے جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ فری سیشنز بھی کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ آف جو ہماری سروسز ہیں ان کی پروڈکٹس، اور ان میں جو ہم فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. آج ہمارا سیشن ہوگا انشاءاللہ 12 بجے کے قریب. ہمارا ڈیلی سیشن ہوتا ہے جس کے اندر آڈیو ہوتی ہے اور ایک برڈ ہوتا ہے پرپل کلر کا. وہ جو برڈ ہے نا اس کے اندر ہم کوسچنز کو آنسر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آل اوور دا ورلڈ ہمارے پاس کوسچنز آ رہے ہوتے ہیں. میرے کلائنٹس دبئی کے اندر ہیں، 2 کلائنٹس میرے، 2-3 کلائنٹس میرے لاہور میں ہیں، 2-3 کلائنٹس میرے کراچی میں ہیں. تو ہم لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ آن لائن کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہتر اوپینین ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور صرف بات اوپینین کی ہے، صرف اس بات کی ہے کہ ہم لوگ شیئر کر سکتے ہیں وہ پازیٹیوٹی. تو ہم لوگ اوپن ہیں بالکل ہر طرح کے کمیونیکیشن چینل سے. جس بھی طریقے سے آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں گے، میں اپنا ای میل ایڈریس آخر میں کمنٹ کے اندر لازمی طور پر دے دوں گا، تاکہ وہ تمام لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی بھی خواب ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کسی بہتر اوپینین کی ضرورت ہے، تو ہماری آرگنائزیشن ان کے لیے پرفارم کر رہی ہے، ان کے لیے ایک بیٹر ہوپ شیئر کر رہی ہے، ان کے لیے ایک پیار اور محبت بھرا تحفہ دے رہی ہے. اور ہم اس کو اور بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. چلیے تھینک یو سو مچ. آپ کی ان باتوں سے یقیناً ہم نے ضرور فائدہ اٹھایا اور ہمارے جو ویورس ہیں انہوں نے ضرور فائدہ اٹھائے گا. لیکن میں اب ریکویسٹ کرتا ہوں جو ہمارے فرینڈس جنہوں نے ہمیں کمنٹس بھی کیے وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شروع کریں تاکہ آپ کے دوستوں کے، آپ کے جاننے والے کی لائف میں پازیٹیوٹی آ سکے اور ان کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہو سکے اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ کو بہت بہت شکر گزار ہوں اور یقین کریں مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہوئے اور انشاءاللہ ہم اسی طرح آگے بہت بھی بات شکریہ، کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، اللہ بہت حافظ. شکریہ. السلام علیکم، اللہ حافظ.